زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، بھارت ایک سیکولر ملک اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھی ہے، لیکن عملاً نہ تو وہاں جمہوریت ہے اور نہ سیکولرزم، بلکہ انڈیا ایک جنونی ہندو ریاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 25 علیحدگی پسند جماعتیں اپنے لاکھوں فالوورز کے ساتھ دن رات بھارت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارتی مسلمان جو وہاں کے سب سے بڑی اقلیت ہیں، وہ نہ صرف وادی کشمیر بلکہ پورے بھارت میں ہندوؤں کے ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ پارٹیشن سے لے کر آج تک مسلم کش فسادات کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ان فسادات میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں بھارت میں بسنے والی تمام اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور اس کے حوالے سے جو بھی ریزسٹنس ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں آج سے 26 سال قبل 16ویں صدی کی تعمیر شدہ جس بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، اس انسیڈنٹ میں آپ کے علم میں ہے کہ 2000 سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ 26 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود انڈین کورٹس بشمول سپریم کورٹ آف انڈیا آج تک یہ فیصلہ نہیں دے سکی کہ ایودھیا میں اس جگہ پر بابری مسجد دوبارہ بنے گی یا رام مندر تعمیر ہوگا، بلکہ آج بھی انڈین سپریم کورٹ اس مسئلے پر فریقین کو ماورائے عدالت تصفیہ کا کہہ رہی ہے۔ ان حالات میں ہندوؤں کے جنونی سوامی نے کمبھ میلے میں بابری مسجد کی جگہ پر 21 فروری 2019 کو اپنے حواریوں کے ساتھ رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنونی ہندوؤں کا بہت بڑا گروہ رام مندر کی تعمیر کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع کر چکا ہے۔ رام مندر کے لیے سٹونز انگریو کرنے کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، بی جے پی کی حکومت اس اقدام سے 2019 کے الیکشن سے قبل واقعی بھارت میں اپنی مذہبی ریٹ دکھانا چاہ رہی ہے یا یہ صرف الیکشن سٹنٹ ہے؟ ہم آج اس ایشو پر بھی گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ جمہوریت اور سیکولر ریاست ہونے کی دعوے دار جو ہے وہ ملک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً 25 علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں وہ انڈیا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے لاکھوں فالوورز کے ساتھ جو ہیں سرگرم عمل ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ وہ اس حوالے سے آبادی مغربی جمہوریت جن ممالک میں ایک نظام کے طور پر نافذ ہے، ان میں ہندوستان سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے، چائنا اگرچہ آبادی میں بڑا ہے ہندوستان سے، بھارت سے، لیکن یہ کہ چائنا میں مغربی جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کے باوجود وہاں بہت سی 23 یا 25 جو ہے جماعتیں جو ہیں وہ علیحدگی کی تحریک چلا رہی ہیں، اور بہت سی ہیں وہاں۔ تامل ناڈو ہے، ناگالینڈ ہے، خالستان ہے، منی پور ہے، ماؤسٹ ہیں، یہ سب جو ہیں، اور بھی بہت سی ہیں جو آزادی کی یا علیحدگی کی تحریکیں چلا رہی ہیں۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے لے لیجئے ان کا یہ دعویٰ کہ وہ سیکولرزم کے پرچارک ہیں، وہ سیکولر ریاست ہے۔ اسی طرح جمہوریت جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ کمیونزم ہم نے دیکھا دنیا میں، سوشلزم دیکھا، مارکسزم دیکھا، اسی طرح یہ سیکولرزم کا معاملہ ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں تو ان تمام ازم جو میں نے گنوائے ہیں، یہ بطور نظام کے جہاں جہاں قائم ہوئے ہیں سب ناکام ہوئے ہیں، سب کاغذی کارروائی رہی ہے، سب کچھ آن پیپر رہا ہے، عملاً نہیں رہا۔ ہاں، البتہ یہ جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کی بات تھوڑی سی الگ ہے،
کہ جمہوریت اور سردا یہ ہمیں نافذ ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کتنی خوفناک، اور یہ جمہوریت جو انڈیا میں ہے، جو انڈیا وہ بھی اسی سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہے نا، اس لیے یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں انسانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس تقسیم کی وجہ سے ایک وہ طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اور ایک وہ طبقہ جو امیروں کا طبقہ ہے، اور وہی دراصل حکمران بھی ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح اس نظام نے، لہٰذا جمہوریت اگر ہے اور اس میں یہ تحریک چل رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس نظام کی خرابی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ سیکولرزم کا محض دعویٰ ہے۔ کہاں نظر آتا ہے آپ کو انڈیا میں سیکولرزم؟ آپ کو دنیا میں کہاں سیکولرزم نظر آتا ہے؟ وہ سب اس کی آڑ میں اپنے مفادات، اپنے ملکی مفادات کو، اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ان مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں، لہٰذا لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، صرف جمہوریت چل ضرور رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی لوگوں کو شدید اعتراض ہے۔ اور انسانیت کا اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی نظام سے انسانیت کا بھلا ہو سکا؟ نہیں ہو سکا۔ دنیا میں آپ کو امن نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ دنیا میں آپ کو بہت زیادہ ڈسٹربنس نظر آئے گی، اکثریت عوام کی، لوگوں کی جو ہے وہ بیزار نظر آئے گی۔ اور سیکولرزم کا جو دعویٰ بھارت کرتا ہے، اس میں یہ آپ دیکھیے کہ یہ سیکولرزم کا دعویٰ ہو اور جو کچھ بی جے پی نے کیا، اس کی تفاصیل بھی بعد میں آ جائیں گی، تو وہ بالکل واضح اور نظر آ رہا ہے کہ سیکولرزم کی آڑ میں وہ اپنا مذہب جو ہے لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر کہ یہ جو تمام انسانی بنائے ہوئے نظام ہیں ان میں خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی وجہ سے وہاں کے نہیں دنیا بھر کے انسان جو ہے مطمئن نہیں ہے، اور ان کے عدم اطمینان کی وجہ سے دنیا میں بد امنی بھی ہوتی ہے، بے چینی بھی پھیلتی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں۔ صرف ایسا نظام ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اور تاریخ میں یقیناً کامیاب ہوا ہے، اور وہ ہے الہامی نظام، اور وہ اسلام کا نظام۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بہت، ویسے تو خلفائے راشدین کی اگرچہ جو ہے وہ 24 برس ہی بنتے ہیں، لیکن کیا خلفائے راشدین کے بعد اسلامی نظام جو ہے چلا نہیں ہے؟ کئی 100 سال تک اس نے دنیا کو امن دیا، واقعتاً امن کا گہوارہ بنا دیا، دنیا جنگوں سے بہت حد تک آزاد ہو گئی، انسانیت کا بہت بھلا ہوا، اور اسلام نے ثابت کیا کہ وہ دوسروں سے، بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے، کہ انسانیت کا کس طرح بھلا کیا، اس مسلمانوں کا نہیں، انسانیت کا کیسے بھلا کیا اسلام نے۔ تو لہٰذا یہ جو گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، یہ ڈسٹربنس جمہوریت اور سیکولرزم کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ کئی ریاست، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام دنیا میں مسلط کیا جا رہا ہے مختلف ناموں سے، انسانوں کے بنائے ہوئے، جو حقیقی نہیں ہے، جو فطری نظام نہیں ہے۔ ان غیر فطری نظاموں کی وجہ سے یہ سب کچھ، جتنی مرضی آپ جمہوریت کر لیجئے، آپ کو دیکھیں یورپ میں کون سا امن ہے، یورپ بہت سی چیزیں آپ کو دیکھیں، یورپ کا معاملہ آپ دیکھ لیں، دہشت گردی سے وہ تنگ ہیں، پھر ان کا معاشرتی نظام اسی جمہوریت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، معاشرتی نظام بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ازم، جتنی جمہوریت یا یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کو بنایا ہوا کوئی نظام بھی ہمیں کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا۔ ٹھیک، آصف صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم ہسٹری پہ نظر دوڑاتے ہیں تو زمانہ گواہ ہے کہ پارٹیشن سے بعد خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی جو جتنی بھی اقلیتیں تھیں، جتنی بھی منارٹیز تھیں، اس پہ اتنا ظلم کیا ہے، اتنی ایک تاریخ ہے پوری، خاص طور پہ مسلمانوں پہ مظالم کی ایک جو ہے وہ بڑی دردناک سی تاریخ ہے۔ آپ کے خیال میں انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے رویے کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، جیسے بیگ صاحب نے بھی بات کی اور ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جو وہاں پر جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ کیوں ہیں، ان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ ہندو ذہنیت اور اس کے اندر جو ایک شدت پسندی کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ ایک بڑی قوم ایک چھوٹی قوم کے اوپر
غالب آ جائے گی اور اس کو ختم کر دے گی یا ہضم کر جائے گی. وہ چھوٹی قوم وہ تھی جس نے ان کے اوپر 1000 سال حکومت کی تھی. اب ہم ذرا ہندو مائنڈ سیٹ کو اگر دیکھیں تو ہندو مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اندر ایک بھرا پڑا ہے ان کا ایک توہماتی ان کے اعتقادات ہیں. ان کے اندر بدترین کاسٹ سسٹم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نسلیت بدترین لیول کے اوپر ہے. پھر نیرو مائنڈڈنس اور اس کا جو اور عصبیت دوسروں کے لیے, لوگوں دوسروں کو جو ادر دین ہندو ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ہم سنتے ہیں کہ مسلمان کا مقام وہی تھا جو شودر کا مقام تھا, کہ وہ اس کے اگر وہ کسی تھالی کو ہاتھ لگا لیتا تھا تو ہندو اس میں کھانا نہیں کھاتا تھا. پانی پینے کے لیے الگ الگ جگہ تھی. تو یہ جو نفرت کا جو ہے نا ایلیمنٹ جو ہندوتوا کے اندر موجود ہے, وہ ایک بہت بڑی وجہ بنا ہے. پھر ہندوستان کے اندر زبانیں بہت مختلف ہیں, ان کے رسم و رواج بھی بہت مختلف ہیں. سکھوں کے بارے میں بہرحال یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ سکھ مذہب بھی بہرحال ایک ہندو مذہب سے نکل کے ایک مذہب بنایا گیا تاکہ لوگ ہندو سے مسلمان نہ ہو, سکھ ہو جائیں, سکھ بن جائیں. اور اس کے اندر کچھ ایسی الہیات کی بھی بات, توحید نام کی بھی کسی چیز کا ذکر ہے, اور کچھ بزرگوں کے اقوال اور ان کی کافیاں بھی شامل کر کے ایک مذہب بنایا گیا کہ لوگ مسلمان نہ ہو سکیں. یہ اپنی جگہ ایک ہے. بات یہ آتی ہے کہ ہندوستان, اور پھر سب سے آگے بڑھ کے جب ہندوستان نے ایک یہ بات کی کہ جی ہم سیکولر ہیں, تو سیکولر سے کیا مراد تھی؟ سیکولر سے مراد لا مذہبیت تھی یا ہمہ مذہبیت تھی, یعنی کہ کوئی دین ہم نہیں کریں گے, یعنی کوئی دین پریویل نہیں ہوگا, ہر ایک کو انڈیپینڈنٹ آزادی ہوگی, یا سب جو ہے وہ کم از کم جو ہیں وہ ایک طرح سے فالو کریں گے جو رولز انڈین گورنمنٹ نے بنائے ہیں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ اقلیت تصور ہوں گے. تو ہندوستان کے اندر بہت حد تک کوشش کی گئی پرانی حکومتوں نے, جو کانگریس تھی اس سے پہلے بھی, کہ کسی طرح یہ نام نہاد سیکولرزم جو ہے وہ برقرار رہے. لیکن جو ہارڈ کور ہندو ہیں, اور ان کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ ہے, اور جنہوں نے اپنے کئی کے بڑے سخت نام رکھے, شیو سینا نام ہے, یعنی کہ جو ہے وہ شیو سینا گاڈز آرمی, ایک بہت بڑا ایک جسے کہیں کہ ایک وہاں پہ وہ ہے, اور اس طرح کئی جو ہے لوگ سامنے آئے. تو اور پھر بی جے پی ان کا ایک بغل بچہ ہے, اس ذہنیت کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ بی جے پی ہے, اور وہ ہارڈ کور ہندو ہیں. ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ بھائی اپنا ہندو صرف ہندوستان میں رہنے کا صرف ہندوؤں کو ہے, باقی جو ہے وہ جائیں اپنے اپنے قبر. مسلمان کے 2 استھان, پاکستان یا قبرستان, یعنی کہ مسلمان نکلے, نعرہ لگایا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ ڈھونگ ہے. اور موجودہ حکومت جو یہ اس کی آئی ہے, بی جے پی کی جو اب حکومت آئی ہے, اور جو اس کے پرائم منسٹر ہیں مودی, انہوں نے تو اس پر حتمی مہر لگا دی ہے کہ بھائی سیکولرزم کا ہم جو کرتے رہے تھے وہ صرف لپ سروس تھی, ہم اندر سے وہ نہیں ہیں. اور اس وقت خصوصاً مسلمان اور باقی بھی اقلیتیں جو ہیں وہ بدترین جو ہے وہ پرسیکیوشن سے وہاں گزر رہی ہیں, اور ان کو اب باہر اپنا مستقبل جو ہے وہ ایک جیسے کہنا انکمفرٹیبل مستقبل اب نظر آتا ہے. رضا الحق صاحب, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, جس آصف صاحب فرما رہے تھے, اس سے پہلے ایوب بیگ صاحب نے بھی ذکر کیا اس بات کا. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا, کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن جو سیکولرزم اور ڈیموکریسی آپ کہہ لیں اس کو جمہوریت, اس کا جو ایک اینگل ہے اس کو میں سامنے ناظرین کے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک تو وہ چیز ہے جو کتابی صورت میں پڑھائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری جو ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں, کسی کو الیکٹ کرتے ہیں, وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ ان پاور آتا ہے اور سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. حقیقت میں ہم دنیا کی کسی بھی جمہوریت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ نام نہاد جمہوریت اس لیے بن جاتی ہے کہ نمبر 1, ووٹ کی اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ دوسری مخالف گروہوں کو ملتی ہے. یہ ایک مائنورٹی جو ہے اس کی آپ یوں کہہ لیں کہ سپریمیسی ہوتی ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں, اور اکثر ان میں سیکولر سوچ کے حامل نہیں ہوتے. اب کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ امریکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, کہا تو سیکولر جائے گا لیکن پروٹیسٹنٹ موومنٹ اس کے پیچھے ہوگی جو آن دا ٹاپ چل رہی ہوگی. اب انڈیا کی بات کرتے ہیں, بھارت کے اندر فرام دا ویری بگننگ
آپ کو چاہے وہ سیکولر شکل میں نظر آئے, سسٹم کا انر کور جو ہے وہ مذہبی ہے, وہ مذہبی ہی ہوگا یا وہ کسی کے نہ کسی تعصب کی بیسس پہ ہوگا. اور وہ تعصب جو ہے وہ ریس کی بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح اسرائیل میں ہوتا ہے, مذہب کی بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح بعض ممالک میں انکلوڈنگ انڈیا. انڈیا کی تمام حکومتیں جو ہیں ان میں مذہبی عنصر غالب رہا ہے, ہمیشہ ہی رہا ہے. میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں تقسیم ہند سے پہلے. ویسے تو کچھ ایسی ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل انالیسز اس وقت ہوا نہیں کرتا تھا جس کے بعد معلوم ہو سکے کہ کتنا ظلم و ستم کیا گیا, لیکن حقائق تو حقائق یہ ہے کہ 1931 کا سینسس 1951 کا سینسس, اس میں تقریباً 13 لاکھ مسلمانوں کا ڈیفرنس ہے. اور 13 لاکھ مسلمان جو ہے نہ انڈیا میں نظر آتے ہیں, ڈیکریز کی بات کر رہے ہیں, ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں, نہ انڈیا میں نظر آتے ہیں یہ, نہ یہ مہاجرین وہ جو پاکستان آئے تھے ان میں نظر آتے ہیں. تو کہ یہ کہیں نہ کہیں غائب ہو گئے ہیں. یہ کہاں غائب ہو گئے؟ زمین کے اندر غائب ہو گئے ہیں. 1948 کے اندر حیدرآباد دکن کا جو معاملہ ہوا, بہت بڑے فسادات کچھ اس طرح تھے کہ جس دن قائد اعظم کی وفات ہوئی اسی دن حیدرآباد دکن جو تھا اس کے اوپر حملہ کر دیا انڈیا نے. ایک وہ ریاست تھی, ریاست حیدرآباد. تو اس کے بعد کے فسادات میں تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی ہاری. 1964 میں کلکتہ کے اندر 100 مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور تقریباً 55,000 گھر جو تھے ان کو مسمار کر دیا گیا. اور وہ جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں IDPs, وہ مطلب نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے وہ لوگ. اب یہ آگے چلتے جائیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو آسام اور یہ جو بابری مسجد تک آنے والے واقعات جو سارے ہیں یہ 60 سے ہی سٹارٹ ہو چکے ہوئے تھے. یہ آہستہ آہستہ قدم بہ قدم آگے بڑھتے گئے. مسلمانوں پر ظلم و ستم مختلف علاقوں کے اندر ایسے واقعات سامنے آئے جس طرح 1983 میں گاؤں تھا تلی, وہاں پہ 1800 بنگالی نیاد جو مسلمان تھے ان کو قتل کیا گیا. اور اس کے اوپر ایک کمیشن بھی بنایا گیا جسے تواڑی کمیشن کہتے ہیں, لیکن اس کی رپورٹ منزل عام پہ نہیں لائی گئی. اور کہا جاتا ہے, BBC نے اس کو رپورٹ کیا, کہا جاتا ہے کہ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا اسٹیٹ اسپانسرڈ جینوسائیڈ تھا. آگے چلتے ہیں گجرات کے اندر جس کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. 69 سے لے کے 89 تک, یہ بابری مسجد کے واقعے سے پہلے کی بات ہے, ایک ایسی فضا پیدا کی جاتی ہے کہ جو انتہا پسند ہندو ہیں, جس میں جیسا کہ آصف صاحب ذکر کر رہے تھے شیو سینا بھی انوالوڈ ہے. اس کے علاوہ VHP جو ہے وشوا ہندو پریشد, وہ بھی انوالو تھی اس کے اندر. اور یہ انتہا پسند ہندو, ان کی آئیڈیالوجی جو ہے, یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جسے شودر کہا جاتا ہے نا, آج کل تو ان کے لیے ایک بڑا فینسی سا لفظ استعمال کرتے ہیں دلت, لیکن حقیقت میں وہ انٹچیبلز شودر جو ہیں وہ اس وقت بھارت میں 1 کروڑ کے قریب انٹچیبلز ہیں. بھارت میں مسلمان, وہاں پہ تو ان کی حیثیت جو کیڑے مکوڑوں کے برابر ہے, کیڑے مکوڑوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا. اور جیسا کہ مسلمانوں کو بھی انہی کے مترادف سمجھا جاتا ہے, وہاں انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ پاکستان میں مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ ہے. اور کوشش یہی کی جاتی ہے ہمیشہ کہ ان کو پرووک کیا جائے. اور پرووک کون کرتا ہے؟ پرووک کروانے والے وہ ہوتے ہیں جو کہ ایٹ دا ٹاپ ہیلم آف دا افیئرز یعنی گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو انتہا پسند ہندو گروپس ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں ہیمر کیا ہوا ہے کہ آپ ہی اصل باسی ہیں اس ہندتوا کی جو کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ ان کو استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے بابری مسجد میں پھر 2002 میں گجرات میں بھی استعمال کیا. تو یہ ایک سسٹمیٹک جینوسائیڈ ہے جو انڈیا میں ہوتا ہے. اور انڈیا ہرگز ڈیموکریسی نہیں ہے, انڈیا ہرگز ایک سیکولر ملک نہیں ہے. نام نہاد ضرور ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے. ایوب بیگ صاحب, جب ہم تقسیم ہند کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اہم شخصیات جو ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں, مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح. ان دونوں کا جب تقابلی جائزہ کریں تو ان کے افکار, نظریات اور ان کی جو لیڈرشپ تھی, اس میں آپ کو کیا واضح فرق نظر آتا ہے؟ وسیم صاحب, اگر نامور شخصیت کے حوالے سے دیکھا جائے, اگر مشہور شخصیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یقیناً دونوں نامور شخصیات تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بحیثیت انسان ہم ان کا کوئی تقابل نہیں کر سکتے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے.
بہت زمین و آسمان کا فرق. دیکھیں ابھی جو ابھی آصف عیسیٰ بھی فرما رہے تھے اور ضیاء الحق صاحب بھی کہ ہندو ذہنیت ہے کیا؟ عصبیت، نفرت دوسرے سے، اور ان کا مذہب باقاعدہ اس چیز کو پھیلاتا ہے. چانکیا کا کیا تھا اصول؟ یہ سب کچھ یہی تھا. تو مہاتما گاندھی کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس نفرت کا مجسمہ تھے، وہ مجسمے نفرت تھے وہ اس حوالے سے. اور وہ یہ صحیح سمجھتے تھے کہ ہندو جو ہے صرف اسی کا حق ہے ہندوستان میں رہنے کا، باقی جو یہاں رہے وہ یا ہندو بن کر رہے یا تابع ہو کر رہے، اس کے کوئی حقوق نہ ہو. اس کے مقابلے میں آپ قائد اعظم کو دیکھیں تو میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے ایسے واقعات سنا سکتا ہوں جن کی ظاہر ہے وقت کے مطابق تو گنجائش نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے کہ وہ شخص کتنا اصول پسند تھا. اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس میں مسلمان قوم کا فائدہ ہوگا تو لہذا کر لو. کیا یہ کام اصول نہیں توڑا؟ ہاں، اصول نہیں توڑنا. کیا یہ کام منصفانہ ہے یا نہیں ہے؟ کلکتے کے چیف منسٹر کا جو سیکٹری تھا، پرسنل سیکٹری، وہ ایک مسلمان تھا. وہ چیف سیکٹری اس پر بہت اعتماد رکھتا تھا، بہت اس پر ڈپینڈ کرتا تھا ہر بات میں. اپنے اس مسلمان پی اے کا اس کو بہت لفٹ کراتا تھا، ہر بات اس کی مانتا تھا. جب پاکستان بننے کے قریب تھا تو اس مسلمان کے ذہن میں آیا کہ یہ اس کے پاس بہت سا ایسا مواد ہے فائلوں میں جو اگر میں یہاں سے لے جاؤں اور قائد اعظم کو دے دوں تو مسلمانوں کا بہت بھلا ہو جائے گا. اندازہ کیجیے اس نے اپنی نوکری کا رسک کیا لیا، نوکری ختم کر دی، اپنی جان خطرے میں ڈال دی. وہاں سے وہ فائلیں چوری کر کے آیا اور بھاگتا قائد اعظم کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ کارنامہ میں نے کیا ہے مسلمانوں کی خاطر. آپ یقین کریں گے اور یہ اس میں آپ دیکھیں کہ ہے کیا اس میں آپ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، تو آپ یقین کریں گے اس بات پر قائد اعظم نے کہا تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تم نے ایک شخص کے اعتماد کو دھوکہ دیا. وہ ہندو تھا لیکن تم پہ اعتماد کرتا تھا، تمہیں اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا. ابھی یہ فائلیں لے جاؤ اور واپس لے جاؤ وہاں. یہ تھا قائد اعظم کا کریکٹر. اور پھر یہ قائد اعظم کا کریکٹر کیا تھا کہ وہ سفر کرتا تھا ریل گاڑی میں پورا ڈبہ بک کروا کے. اور مہاتما گاندھی کا کیا امیج تھا، اور وہ اس کو بالکل واضح کرتا تھا کہ میری ضرورت ہے. اور مہاتما گاندھی 3rd کلاس میں سفر کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم کسی ہندو سے کانگریس کے کہ وہ تو ڈبہ پورا بک کرواتے ہیں اور 1st کلاس کا ڈبہ بک کراتے ہیں اور آپ 3rd کلاس میں جاتے ہیں، آپ کا لیڈر 3rd کلاس میں جاتا ہے. اس نے کہا اس 3rd کلاس کا خرچہ بک شدہ 1st کلاس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم اس کو 100-200 آدمی مسافر بنا کر وہاں بٹھانے پڑتے ہیں. تو یہ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں کہ ایک تصنع، ایک بناوٹ، ایک لوگوں کے سامنے اپنا صرف امیج بہتر کرنا، لوگوں کو ظاہر کرنا کہ میں غریب کا بڑا زبردست ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ کھاتا ہوں، شودر کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہوں. اور عملاً جو ہے اس کا کردار کیا سامنے آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے پاس ماچس نہیں تھی. پاکستان نے انڈیا سے ماچس مانگی تو ہندو گورنمنٹ نے انکار کر دیا. اب مہاتما گاندھی نے کہ اس کو 2 ماچس، دونوں کے ذہن میں فرق دیکھیے. ہندوستان کا تو خیال تھا نا ان کو تنگ کرو، وہ یہ خواہش رکھتا تھا گاندھی کہ ماچس ان کو دو تاکہ یہ ماچس بنائے ہی نہ. اس طرف کیا نتیجہ نکلا؟ انڈیا کی حکومت نہیں دی، ماچس چند دنوں میں بن گئی یا چند مہینوں میں بن گئی. وہ فرق یہ تھا کہ وہ ایک ایسا یعنی خوب سے باطن تھا کہ دوسرے بہت نرم انداز میں کبوتر بن کر، یعنی کبوتر کا ایک رول دکھا کر اپنا تو درندہ ثابت ہونا، اندر سے ایسی درندگی کا اظہار کرنا جس کے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جب قائد اعظم پاکستان بنانے کے لیے مر گئے، میں یہ کہوں گا پاکستان بنانے کے لیے مر گئے، آخری خواہش بھی یہی ظاہر کی. لیکن جب وہاں سے لٹے پٹے قافلے آئے، جب وہاں سے گاڑیاں آئیں لاشوں سے اٹی ہوئی، زخمیوں سے بھری ہوئی، عورتوں کی بے حرمتی کا سنا، تو قائد اعظم کے منہ سے الفاظ نکل گئے کیا یہ پاکستان بنانا کہیں غلطی تو نہیں تھا؟ صرف ایک انسان تھا نا، وہ ایک انسان سے ہمدردی رکھنے والا. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ مہاتما گاندھی. ایک طرف وہ انسانیت کے بڑے زبردست
مطلب ہے وہ علم بردار اور دوسری وقت کردار یہ تھا. تو یہ ایک فرق تھا بہت بڑا دونوں میں. اس میں آپ کی اجازت سے جس طرح ایوب بیگ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے گاندھی کا، گاندھی کے بہت قریبی ساتھی ڈاکٹر امبیڈکر، یہ ان کو فاؤنڈنگ فادر آف ماڈرن انڈیا بھی کہا جاتا ہے. بھارت کی کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے بنایا، بھارت کے پہلے لا منسٹر بھی رہے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی میموارز، یعنی اپنی یادداشتوں پر مشتمل. اس میں یہ گاندھی کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ گاندھی کی شخصیت جو ہے اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو، یہ ان کی اپنی کتاب ہے اور بہت قریبی ساتھی ہیں ان کے. 3 ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ان گاندھی کی تمام ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھنا پڑے گا. نمبر 1، جو لوور کاسٹس ہیں ان کے ساتھ لا تعلقی، یعنی بے رخی انتہائی درجے کی. نمبر 2، مسلمانوں سے نفرت. اور نمبر 3، جو افریقہ میں کالے ہیں ان سے ریسزم کی حد تک نفرت. اب یہ کتاب عام طور پہ انڈیا میں لائبریریز میں ہی ملتی ہے، آپ کو بک سٹورز پہ نہیں ملتی، اس پہ بین لگا ہوا ہے. کیرالا یونیورسٹی میں اروندھتی رائے، یہ بکر پرائز ایوارڈ یافتہ ہے خاتون، ان میموائرز کو یعنی اس کتاب کو لے کر انہوں نے دوبارہ اس کو چھاپا ہے اور اس کا نام لکھا ہے دا میتھ آف گاندھی، یہ کتاب کا نام ہے. اور اس میں باقاعدہ حوالہ جات دیے ہیں گاندھی کے کچھ انٹرویوز کے. میں ایک حوالہ سے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ گاندھی کی شخصیت کیا تھی اصل میں، اور کس طرح اس کو ویسٹ نے یا انڈیا کے اپنے میڈیا نے پروجیکٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو لوور کاسٹ کے بہت حق میں تھے اور وہ تو سب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا چاہتے تھے. یہ میرے پاس ایک انڈین اوپینین اخبار تھا وہاں کا، وہاں 1903 کا ستمبر 24 کا گاندھی کا ایک انٹرویو ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، وی بلیو ایز مچ ان دا پیورٹی آف ریسز ایز وی تھنک دا وائٹس ڈو بائی ایڈوکیٹنگ دا پیورٹی آف آل ریسز. یعنی اونچی ذات کے ہندو جو ہیں، مرچنٹ کلاس ہندو جو ہے، برہمن ہندو جو ہے، ان کے لیے ہم بھی اسی طرح کی خیالات رکھتے ہیں جس طرح کے جو گورے ہیں یہاں پہ امپیریل لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو ہم سے بڑا سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس چیز پر فخر ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس چیز کے اندر منسلک ہیں، مماثلت رکھتے ہیں ہم. اور بھی بہت سارے ان کے انٹرویوز ایسے ہیں گاندھی کے جن میں انہوں نے لوور کاسٹ کو خاص طور پہ شن کیا ہوا ہے بہت زیادہ. یہاں تک انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ لوور کاسٹ والے کافرز ہیں، اب یہاں کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے. یہ مہاتما کے گاندھی کے کردار کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ بھی تو تاریخی فیکٹ ہے نا. ہمارے نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے تاریخ کہ تقسیم ہند کے معاملے میں انہوں نے کئی قائد اعظم سے وعدے کیے اور بعد میں مکر گئے. اور مکر کس طرح مکرتے تھے، کس طرح منحرف ہوتے، کہتے میری انر لائٹ نے اس کو قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک دفعہ یہ تاریخ میں الفاظ آئے ہیں قائد اعظم کو کہنا پڑا، جیسے آپ کو جانتے ہیں کہ بڑی شستہ بات کرتے تھے، بڑی مہذب بات کرتے تھے قائد اعظم. انہوں نے کہا جہنم میں جو جائے تمہاری، بار بار جو مکر جاتے تھے یہ کہہ کر کہ میری انر لائٹ نے اس بات کو قبول نہیں کیا. میں نے آپ سے بات تو کر لی تھی لیکن بعد میں انر لائٹ نے اس کو قبول نہیں کیا. تو قائد اعظم نے کہا جہنم میں جائے تمہاری انر لائٹ. دیکھیے اس میں ایک جو پوائنٹ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے دعوے دار تھے اور بہت بڑے ایک زمانے میں علم بردار تھے. اور انہوں نے اور بہرحال ڈیفینیٹلی ہندوؤں کی جو سیاسی جو جدوجہد بر صغیر کو آزاد کروانے کی، کانگریس بہرحال اس کے اندر وہ شامل بھی رہے. لیکن پھر کیوں بدل ہوئے؟ ان کا جملہ یاد ہے، ہندوز آر انکریجبل، ناقابل اصلاح لوگ ہیں. یعنی کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو شاکلہ ہے ہندوؤں کا اور اس کے سر خیل جو ہے وہ گاندھی ہے، وہ ان میں ایک مکاری نفرت اور چالاکی، اگر یہ سب کمبائن کر دیں تو یہ ہندو ذہنیت سامنے آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ڈرپوکی بھی ہے. یعنی کہ وہ جس طرح انہوں نے برٹش انڈیا کے دور میں جو انہوں نے چاپلوسیاں کی ہیں، اپنا جو ہسٹری میں بھی آتا ہے، جو ہندو بڑھ کے جو غلام بنے ہیں اس وجہ سے کہ وہی مسلمان جو ہے ان کو ہم ذرا پیچھے کریں اور وہ مکاری میں آگے گئے ہیں. تو یہ بہرحال ہمیں سمجھنا پڑے گا ہندو مائنڈ سیٹ کو اور ان کے جو بھی طریقہ کار ہیں. اور تو وہ پورے اس شاخلہ کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں جو گاندھی ہے جو ہے وہ انہی کا ایک وہ ٹاپ بریڈ ہے. ان کے مکرنے کے حوالے سے ایک اور میں آپ کو حوالہ دے دوں. جب وہ کسی وعدے سے انہیں مکرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے میں تو کانگریس کا 4 آنے کا ممبر بھی نہیں ہوں.
اور وہ واقعتاً دیکھیے ایک شخص سربراہ ہے آفیشیل ممبر نہیں تھے، آفیشیل ممبر نہیں تھا، تو وہ جب مکرنا تو کہتے میں تو کانگریس کا 4 آنے کا ممبر، وہ 4 آنے کا فارم ہوتا ہوگا نا، تو میں تو کانگریس کا 4 آنے کا ممبر بھی ہوں، تو لہٰذا میرے وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ رضا الحق صاحب، اطلاعات کے مطابق بھارت کے صوبہ آسام میں جو ہے وہ مسلمانوں کی موجودگی کو اللیگل قرار دے دیا گیا. آپ کے خیال میں ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ تو اس میں صداقت یا نا صداقت ہونے والی بات ہی نہیں ہے. انڈیا میں ایک نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز انہوں نے مینٹین کیا ہے یوں کہہ لیں، اور اس کے مطابق انہوں نے 40 لاکھ مسلمانوں کو، اور بہت سارے اس میں ایسے بھی تھے جو بڑے عرصے سے وہاں پہ آباد تھے، ان کو انلیگل قرار دیا ہے، ان کو بھارتی سٹیزن شپ ان کی ختم کر دی ہے. اس سلسلے میں بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کا صرف آسام تک محدود نہیں رہے گا، پورے انڈیا میں جائے گا. اس کے نتیجے میں 20 ملین تقریباً 2 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ انلیگل قرار دیے جا سکتے ہیں وہاں پہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایودھیا میں بھی اس وقت حالات جو ہیں بہت کشیدہ ہیں. دیکھیے وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کی سیکولرزم ڈھونگ ہے بلکہ ان کی جمہوریت بھی جو ہے وہ مبنی بر دھوکہ ہے. یہ میں نے کہا ابھی ہم بہت سی چیزیں اور سامنے آئیں گی اور اس میں کلیئر ہوگا کہ یہ ایک شدت پسند ہندو ریاست یا ہندو ملک ہے بیسیکلی، جو کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے یا آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو گئی. آصف صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم مسلم کش فسادات کا دیکھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، تو اس میں جو لیٹسٹ ہے 2002 میں جو گجرات میں ہوئے فسادات، اس میں 30,000 سے زائد مسلمان جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے اور 2 لاکھ سے زائد لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ہم وہاں پہ جو ایک مبلغ اسلام تھے ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، ان کی تعلیمی سرگرمیاں اور ان کی تبلیغی سرگرمیوں پہ کس طرح بین کیا گیا ہے، ان کی شہریت کس طرح کینسل کی گئی ہے اور سارا نیٹ ورک ان کا جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. تو ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے انڈیا کا آئین کیا کہتا ہے اور ان کی عدالتیں کہاں ہیں؟ دیکھیے وسیم صاحب، اس میں تو جب آپ سوال کرے تو میرے ذہن میں وہ جملہ آ رہا تھا اندرا گاندھی کا، اس نے جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو اس نے کیا کہا تھا، وی ہیو اوینجڈ اور 1000 years defeat، ہم نے 1000 سالہ غلامی کا یا شکست کا بدلہ لے لیا. دیکھیے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاملہ خاص اس لحاظ سے ہے کہ نمبر 1 نظریاتی لحاظ سے وہ بالکل الٹ کھڑے ہیں. اسلام توحید ہے، وہ بالکل اس کا الٹ ہے. لہٰذا ان کا سب سے زیادہ نظریاتی تصادم مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ مسلمان وہ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر حکومت کی ہے، اور مسلمان وہ ہیں جو تابع رہنا ان کے جینز کے اندر تابع رہنا زیادہ عرصے تک ہے نہیں. ٹھیک ہے، لہذا وہ مسلمانوں کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں. اور وہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں انڈیا گیا تھا تو مجھے بڑا واضح فرق محسوس ہوا تھا کہ دہلی کا مسلمان ذرا دبا ہوا تھا، کیپٹل ہے، اور وہاں پہ ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ جناب کوئی ایجنسیاں پیچھے نہ پڑ رہی ہیں فلاں. ایک عجیب ایک خوف کی سی فضا میں نے دہلی میں دیکھی تھی. ہاں ممبئی میں، حیدرآباد میں وہ فضا نہیں تھی جہاں مسلمان ایک پوری طاقت کے اندر، لیکن ایک کنفرنٹریشن جس ایکشن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ممبئی میں ہوا ہے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر میں ان کی طرف ابھی آ رہا ہوں. تو اصل بات کیا ہے کہ نظریاتی بھی جو ایک ٹکراؤ، سب سے بڑا ٹکراؤ جو ہے وہ نظریاتی جو ہے وہ ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور کسی مذہب کا اتنا بڑا ٹکراؤ ان کا نہیں ہے. جو آسام کے اندر معاملہ ہوا ہے، جو بھی ہوا، دیکھیے وہ وہاں کی حکومتیں اس میں شامل تھیں. آسام کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم گجرات کی بات بھی ساتھ کرتے ہیں. گجرات میں کون تھا؟ نریندر مودی کا مین کلپریٹ نریندر مودی تھا. جی بالکل. تو جو آج آپ کا پرائم منسٹر بنا پڑا، جو وہ کلپریٹ تھا، آج وہ پرائم منسٹر بن گیا ہوا ہے. تو اس بات کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. اور ہمارے اصل میں ہوا کیا کہ پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان بننے کے بعد وہ کام نہیں کیا جس بنیاد پر وہ الگ ہوئے تھے. اس وجہ سے وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگوں نے کون سا بڑا کام کر لیا جو ہم اپنے کوئی امید رکھیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اپنے نظریات پر کھڑا ہوتا، اسلام کے حوالے، جو ظاہر مسلم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر کھڑا ہوتا تو وہاں کے مسلمانوں کو بھی کوئی تائید حاصل ہوتی. وہاں کے مسلمان اس وقت جیسے بھی ہیں وہ پاکستان سے تو خاص امید رکھتے نہیں، لیکن وہ اپنے سروائیول کے لیے وہ واقعی پریشان ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا معاملہ آپ نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا قصور کیا تھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ ان کی نظریاتی جو ان کی بنیاد ہیں ان پر وہ تیشہ چلا رہا تھا. وہ ہندو مذہب کے اندر وہ چیزیں نکال کے لے کے آیا تھا کہ ہندو خود لاجواب ہو جاتے تھے.
اور میں اس میں بہت بڑی ایک تعداد بات میں اسلام تاریخی قبول طور کر پہ رہے تھے۔ تاریخی طور پہ ایڈ کر دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک 1990 میں پاکستان آئے تھے. ڈاکٹر نثار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ان ملاقات ہوئی, یہاں پہ رہے, اور وہ ڈاکٹر صاحب کی تمام کیسٹیں ویڈیو کاپی کروا کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے میڈیکل پریکٹس چھوڑی ہے, تم بھی چھوڑ دو. اور نمبر 2 انہوں نے کہا تھا کہ تم ہندو اسکرپچرز کے اندر جاؤ اور اس کا مطالعہ کرو, چونکہ تم وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ مکالمہ زیادہ ہے, تو اس کا مطالعہ کرو, جس کو ڈاکٹر ذاکر نے بعد میں ڈیولپ کیا. تو اب یہ ہوا کہ جب ہندوؤں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو ہماری ہر چیز کا جانتا بھی ہے اور ان کے خلاف بات بھی کر رہا ہے, اگرچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا لہجہ بہت پولائٹ تھا, جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے حوالے سے وہ بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دے رہے تھے. اس نے انتہا پسندی کی کبھی بات نہیں کی, کبھی تعصب پہ مبنی اس کی تو کوئی کیا وہ ہوا نہیں ہے. کہ وہ ہندو مسلمان ہونے لگ گئے. ان کے پروگرام میں لاکھوں کا پروگرام ہوتا تھا تو ان میں کم از کم ہزاروں ہندو ضرور ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ہندوؤں کو ان کے تشفی بخش جواب بھی دیتے تھے. تو یہ انتہا پسند ہندو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. کانگریس کی حکومت جب تک رہی ہے ڈاکٹر ذاکر کے لیے اتنی مشکلات نہیں تھی, وہ تھے, لیکن جیسے ہی بی جے پی کی حکومت آئی ہے انہوں نے تو علل اعلان جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے, اور ڈاکٹر ذاکر پہ ایک جھوٹا الزام دہشت گرد, جس بندے کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس پر بیچارے پر انہوں نے جھوٹا الزام لگایا, اور کہاں سے کوڑی ملائی جا کے, جیسے 9/11 کی کوڑی ملائی گئی تھی, بالکل صحیح, جھوٹ پر مبنی, کہ بنگلہ دیش میں ایک بندہ پکڑا گیا, اس نے کہا جی کہ میں ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر کے لیکچر سنا. یہ کوئی دلیل ہے جس بنیاد پر وہ چڑھے, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ان کے سیٹ اپ کیا, ان کی تمام چیزوں کو قبضے میں کر لیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو باہر کے ملک پناہ لینی پڑی, ڈاکٹر ذاکر کو ملک سے باہر اپنا قیام کرنا پڑا. ان کا پاسپورٹ جو رینیول کے لیے جمع ہوا تھا وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں دیں گے, آپ یہ پاکستان اپنا ہندوستان آئے, ہم آپ کو گرفتار کریں گے, آپ مقدمہ چلائیں گے. انٹرپول سے رابطہ کیا. عالم اسلام میں ایک ملک ہے جس نے ان کو پناہ دی ہے, اور وہ انڈیا کا پریشر بھی سہ رہا ہے, وہ ہے ملیشیا. ڈاکٹر ذاکر آج کل وہاں پہ, اور انشاءاللہ ان کو بہت جلد وہاں کی سٹیزنشپ مل جائے گی تاکہ ان کا یہ مسئلہ ختم ہو. لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا کام ہو رہا تھا بھارت کے اندر, لیکن ہندوؤں کو اندر سے جو ہندوؤں کا شاکلہ ہے اسی نے جو ہے وہ عمل دکھایا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو اب آج کل بھی جو معاملات چل رہے ہیں, جیسے آپ بہت سی ویڈیوز آتی, کسی کے پاس ایک گائے کا کچھ نکل آیا تو اس کو مار دیا, کسی سے جناب کہلوایا جا رہا ہے کہ بولو پاکستان کے خلاف بولو, فلاں بولو, اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ سب چیزیں شو کر رہی ہیں کہ وہاں پر یہ جو ہندو مذہبیت ہے اور ہندو جنونیت ہے وہ ایک خاص لیول سے آگے نکلتی جا رہی ہے. رضا الحق صاحب، اطلاعات یہ ہیں کہ اتر پردیش کا جو شہر ہے ایودھیا، وہاں پہ ایک پنڈت ہیں بڑے طاقتور، اور انہوں نے اپنے فالوورز کے ساتھ جو ہے 20 فروری 2019 کو، یعنی اسی ماہ جو ہے وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا، اس کے سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ممکنہ اقدام جو ہے اس کو عملی شکل مل جاتی ہے تو کیا مسلم کش فسادات دوبارہ نہیں شروع ہو جائیں گے انڈیا میں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. سوامی سرسوتی یہ وہاں کے بہت بڑے پرویتاپی کہہ لیں ان کو، پجاری ہیں بہت بڑے. انہوں نے کال دی ہے باقاعدہ انتہا پسند ہندوؤں کا. ایودھیا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا بارود کا پہاڑ ہے، اور 1992 میں جب سے بابری مسجد شہید ہوئی تھی اس وقت سے اب تک وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ہی رہے ہیں، مسلم کش فسادات چلتے ہی رہے ہیں. وہیں کے جو اس میں ملوث لوگ تھے ان کو بعد میں مختلف جگہوں پہ اعلیٰ عہدے بھی دیے گئے. انڈین کورٹس نے 131 ایسے انتہا پسند ہندو جو کہ بابری مسجد واقعہ میں شامل تھے ان کو تو ویسے ہی بری قرار دیا ہے، اور حالانکہ ان کے خلاف ثبوت موجود تھے. اگر ایسا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے، اور کال اس نے دی ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو ہندو ہیں اگر اکٹھے ہوں، ہم یہاں پہ رام مندر اس کا فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ رکھنے جا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ کہیں کہ اسرائیل کے اندر بیت المقدس جو ہے ہمارا، اس کی جگہ وہ 3rd ٹیمپل بنانے لگے. تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک دکھتی رگ ہے جس کو وہ چھیڑے، وہ دکھتی رگ کو یہاں انڈیا میں بھی چھیڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسرائیلی ماڈل فالو کر رہے ہیں وہ، اور یقیناً یہ اس سے آگے ہیں. انہوں نے تو ابھی مسجد شہید نہیں کی، خدا رخواستہ انہوں نے کر دی ہوئی ہے، 26 سال پہلے کر دی تھی، اور شاید یہ ایکسپیریمنٹ ہی تھا کہ اگر کریں تو مسلمانوں کو کیا رد عمل ہوگا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ رام مندر کی تعمیر کے لیے وہ اس کے سنگ بنیاد رکھیں گے.
اور دوبارہ مسلم کش فسادات کا آغاز کریں گے. وہ مسلمانوں کا ریئیکشن تو ہوگا, ریئیکشن کچھ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے وائلنٹ ہو, لیکن زیادہ تر تو پرامن ہی ہوگا. لیکن جوابی کارروائی کے طور پہ وہ پرتشدد مسلمانوں کے اوپر مظالم بھی کریں گے اور یہ پورے انڈیا میں پھیلے گی بات. آصف صاحب یہ فرمائیے کہ 26 سال جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے بابری مسجد کی شہادت کا, اس وقت سے لے کے آج تک انڈین کورٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی واضح فیصلہ نہیں کر سکیں. اتنی حساس نوعیت کا کیس ہے جس میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں, انہوں نے مسلمانوں نے جانیں قربان کی تھی اس کاز کے لیے, لیکن اس پہ انڈین کورٹس آج تک فیصلہ نہیں دے سکیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب آئندہ الیکشن آنے والے ہیں, انڈین حکومت بی جے پی بیک جو حکومت ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے اپنی مذہبی رٹ قائم کرنے کے لیے ان کو کرنے دے گی, یا یہ صرف کوئی الیکشن سٹنٹ ہی ہے ان کا سوامی صاحب کا؟ وسیم صاحب دیکھیے, مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ بابری مسجد کا واقعہ کر کے وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میں کتنی طاقت ہے, ان کی نرو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنی کو صلاحیت ہے برداشت کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے. اور جیسے رضا الحق صاحب نے بات کی ہے, بڑا کمپیریزن سامنے آتا ہے اپنا اسرائیل اور بھارت کا. پہلی بات تو یہ کہ یہ اسرائیل اور بھارت آج کی تاریخ تک پاکستان کے اولین دشمن ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اب کوئی ہمارے جدید کوئی لوگ جو ہیں وہ امن کی آشا اور اسرائیل کے حوالے سے کوئی اور باتیں کرنا کریں, ہمیں مسلم ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اسرائیل کو کھٹکتا ہے اور آج پاکستان اس قابل ہے کہ اس کے میزائل اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا, ہر وہ کام جو اسرائیل میں پرسیکیوشن کا ہے اسی کی ایک ریپلیکا کاپی جو ہے وہ ہمیں بھارت میں نظر آتی ہے. جو سلوک وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہی سلوک اس جیسا سلوک بلکہ اس سے زیادہ برا سلوک بھارت کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مسجد گرانے کا معاملہ ہوا, ابھی وہ مسجد اقصیٰ, کیونکہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ گلوبلی مسلمانوں کی وہ وابستہ تھی, قبلہ اول کے حوالے سے وابستہ ہے, جو کہ اب آہستہ آہستہ وہ ڈائلیوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. بابری مسجد کا گلوبل نہیں تھا, لوکل مسلمان تھے, اور جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے ہندوستان کی حکومت ششدر رہ گئی جس طرح مسلمانوں نے کیا, اور اس کے ساتھ پاکستان کے مسلمانوں نے جس طرح اس کا ریئیکٹ کیا. یہ ہندوستان کے حکومت کے لیے ایک میں آپ کو اس وقت کے بابری مسجد کے حالات ہیں وہ تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ مسجد کا وہ جو ایریا جہاں پہ ہوئی تھی وہ ابھی بھی کارڈن آف ہے اور اسٹیٹ کنٹرول میں ہے. وہاں پہ آرمی کا جو ہے وہ اس کی نگرانی میں ہے. اسٹیٹ وہ ٹاور سیکورٹی ٹاورز بنے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ اس وقت کی وہاں کی صورتحال جو ہے وہ مسلمان اتنے حساس ہیں اس حوالے سے. دیکھیے, اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 2014 میں جو یہ مودی صاحب کا الیکشن مینیفیسٹو آیا تھا اس کے اندر بابری مسجد کی جگہ رام بندر کی تعمیر ان کے ایجنڈے کا حصہ تھی. ٹھیک ہے, ابھی تک وہ نہیں کر سکے. الیکشن سے پہلے کچھ نہ کچھ وہ کریں گے. الیکشن سے پہلے یا تو اس کو اگلی دفعہ ڈالنے کے لیے وہ دلیل بنائے گا یا کچھ کرے گا. یہ کچھ کرے گا تو یہ کچھ وہ کرے گا تو یہ اس کے لیے سب میں قاتل ہے. غلطی سے انفارچونیٹلی بی جے پی میں بھی کچھ مسلمان لوگ ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. بی جے پی بہرحال ایک ہارڈ کور ہندو ہے لیکن بعض اس میں مسلمان ہیں, لیکن اور مسلمان وہاں پر ڈیوائیڈڈ فارم میں ہیں اس وقت انڈیا میں, اور جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک تشویش کا باعث ہے کہ مسلمان ان حالات کے باوجود بھی متحد نہیں نظر آ رہے بھارت کے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انہوں نے یہ جو ان کے ایجنڈے کا حصہ بھی ہے اور یہ انہوں نے اس کی طرف آگے بڑھنا بھی ہے. اگر وہ یہ کر لیتے ہیں تو اسرائیل پھر دیکھے گا ریئیکشن کیا آتا ہے. وہ اس کا ایک ٹیسٹ کیس ہے انڈیا کا جو ہمیں نظر آتا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے, پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہندوستان کے اندر انصاف اور یہ ساری چیزیں ایک ڈھونگ کی حیثیت رکھتی ہیں جب وہ مسلمانوں کے خلاف معاملات. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے پادریوں کو جلایا گیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے, جو ہے 6 پادری جو ہے وہ زندہ جلا دیے گئے. کچھ بھی خبر, کوئی کچھ نہیں. کہاں چلی گئی وہاں کی حکومتیں؟ کوئی 100 موٹو ہی لے لیتا, انسانی حقوق کی تنظیم میں 100 موٹو لے لیتا, کچھ نہیں. وہاں کا سارا نظام جو ہے, میں آپ کو پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر دور کے ڈھول سہانے ہیں, اندر سے وہ ہندو ذہنیت اور ہندو جو شدت پسندی ہے وہ تھی. اب وہ اپنے جسے کہتے ہیں نا اپنے فائنل فیز کے اندر سامنے آتی جا رہی ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ جس سب فرما رہے تھے, ممبئی اور دہلی ان کو دنیا کا ریپ کا کیپٹل کہا جاتا ہے.
اور وہاں پہ صرف یہی نہیں کہ وہاں یعنی کے کرائم ریٹ اس حد تک بڑھ گیا ہوا ہے. حد تک بڑھ گیا ہوا ہے، لیکن انڈیا کا ایک وہ امیج پیش کیا جاتا ہے جو دنیا میں پیش شائننگ کرنا انڈیا، چاہتے ہیں، شائننگ انڈیا. شائننگ انڈیا. اور شائننگ انڈیا بالی ووڈ میں ہوگا، وہ ان کی کچھ انڈسٹریز میں ہوگا. آپ ان کی سلمز کو تو جا کے دیکھیں، آپ ان کے جو لوور کاسٹ ہیں، جو ان کی مائنورٹیز ہیں. مسلمان ایک بڑی مائنورٹی ہے، مسلمان مائنورٹی نہیں ہے، سب سے بڑی مائنورٹی. بڑی مائنورٹی ہے. اتنی بڑی مائنورٹی ہے، 23 کروڑ ایک پورا ملک بنتا ہے اس سے. بالکل ایسے ہی. ایوب بیگ صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ انڈیا میں مسلمان اور دیگر جو اقلیتیں ہیں وہاں پہ، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں؟ انڈیا کو کیا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں کے جو جتنے بھی باسی ہیں، جتنی بھی قومیتوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سکھ کا سانس لے سکیں؟ دیکھیں، یہاں تک تعلق ہے نا عالمی برادری کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ان کو کیا تجویز کیا جائے. میں سمجھتا ہوں عالمی برادری تو بات سنتی ہے طاقت کی، وہاں تو صرف طاقت کی بات سنی جاتی ہے، کمزور کی بات نہیں سنی جاتی. آپ کشمیر میں اس کا دیکھ لیں معاملہ، یہ انڈیا میں جس طرح دیکھ لیں، اس طرح فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں، تو عالمی برادری تو جو ہے وہ تو سنتی ہے تھی. لیکن اور ابھی آصف صاحب نے ذکر بھی کر دیا کہ اسلامی نظام جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا حل ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید ہمارے پاکستان کے بھی مسلمان بھائیوں کو شاید پسند نہ آئے، لیکن میری نظر میں وہ بڑا ایک حقیقت پسندانہ بات ہے. وہ یہ کہ دیکھیں، پاکستان حاصل کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. پاکستان میں لا الہ الا، میں حل تجویز کر رہا ہوں، پاکستان میں لا الہ الا اللہ آ جائے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یقیناً یہ نکلے گا کہ جو اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کو تحفظ مل جائے گا، کیونکہ اسلام جو ہے تحفظ دیتا ہے، سیکورٹی دیتا ہے ان کو. اور انڈیا میں ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگرچہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت بڑی اقلیت میں ہیں، لیکن اصلاً میں ہندو اکثریت میں ہے. اور ہندو اکثریت جو نظام اپنے لیے چاہتی ہے وہ بنا لے، وہ قائم کر لے، چاہے وہ اپنے مذہب کی بنیاد پہ بنا لے. لیکن جس طرح اسلام دیتا ہے اپنی اقلیتوں کو مکمل پروٹیکشن، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کی جان کو، ان کی مال کو، ان کی عزت کو، ان کے ہر جائیدادوں کو جس طرح دیتا ہے، اسی طرح اگر ہندو بھی یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے مذہب کو، اس کا نام ہندوستان ہی رکھیں، اس میں ہندوازم ہی غالب کریں، لیکن اس میں یہ لازم ہو کہ وہ بھی اپنی اقلیتوں کو پورا پروٹیکشن دیں گے، ان کے مذہب میں مداخلت نہیں کریں گے، ان کے مذہبی شعار میں مداخلت نہیں کریں گے، ان کی جو مساجد ہیں یا کرسچنوں کے گرجے ہیں ان کا پورا تحفظ کریں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مسلمانوں کے عقائد میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. تو یہ بہترین حل ہے، دونوں طرف سے ہو جائے گا اگر یہ ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ اس لیے ہونے کا نہیں ہے. پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں جو نظام آ جائے اگر وہ، تو وہ نظام ہوگا حقیقی نظام، وہ ایک ہوگا جسے کہتے ہیں نا فطری نظام ہوگا. تو اس سے تو جو اپنے اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ مل جائے گا. ہندوازم کیونکہ کوئی الہامی مذہب نہیں ہے، انسانوں کا بنائے ہوئے سارا کچھ ہے، گاؤ ماتا ہے، جیسا کہ ان کے چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا ریٹائرڈ نے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ گاؤں کو کس طرح انہوں نے بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک غیر فطری ہونے کی وجہ سے وہ صاحب ان کی دو عملی دیکھیے نا کہ پوری دنیا میں جو ہے انڈیا جو ہے وہ بیف کا ایکسپورٹر، بڑا ایکسپورٹر گنا جاتا ہے. یعنی اپنے ملک میں وہ گاؤ ماتا ہے، گاؤ رکشا کے لیے وزارت قائم ہے، لیکن وہ اپنی گاؤ ماتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں. پیسہ کمانا تو غلط بات ہے نا، تاکہ پیسہ کمایا جائے. ایسے میں کہتا ہوں ایک ہی کام ہو جائے نا. اگر ہندوستان میں یہ کام نہیں ہوتا، وہ وہاں ایسا نظام قائم نہیں کرتے جس میں اقلیتوں کی پروٹیکشن ہو. پاکستان میں اگر ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ہندوستان کے لیے آسان نہیں رہے گا، بھارت کے لیے آسان نہیں رہے گا کہ اپنی جو خاص طور پر مسلم اقلیت ہے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکے. اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے ہمسائے میں، میری بغل میں ایک ایسا ملک ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مکمل ہمدردی رکھتا ہے اور اس کے خلاف ہونے والے کو وہ نوٹس لے گا. اس میں وسیم صاحب میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ دیکھیے بیگ صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ اگر مسلمان اپنے مکمل حقوق کی پروٹیکشن حاصل کر لیں انڈیا میں اور ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو اب ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی وہاں کے مسلمانوں کی. لیکن بظاہر احوال یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. میں نے پھر آپ سے کہا اکثریت ہندو کی ہے. بات پتہ ہے کیا ہے کہ اس ہندو ذہنیت اور نظریات کا ڈائریکٹ تصادم ہے اسلام کے ساتھ. اسلام کے ساتھ ان کا معاملہ وہاں میں نہیں کھاتا اور یہ بہرحال پاکستان کی وجہ جواز بھی یہی تھی. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو بہرحال وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس کے اوپر آنا پڑے گا کہ بھائی ہم اپنے لیے اور خطۂ زمین انڈیپینڈنٹ حاصل کریں وہاں پہ, ایک نئے پاکستان کی جدوجہد, نیا کوئی بھی مسلمانوں کا ہو. یہ ہندو جو ہے, دیکھیں ہندو کا خوف تھا تو اتنی بڑی ایک ہجرت ہوئی ہے, لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں, پاکستان بنا. ٹھیک ہے, پاکستانیوں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, اپنی جگہ ایک کہانی ہے, اپنی جگہ اس پر ہم جو ہے وہ ایک پوری بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک وجہ تھی, وہ وجہ آج بھی ہے. ہندو مسلم بھائی کے جتنے بڑے علم بردار قائد اعظم تھے وہ ان جیسا روشن خیال, ان جیسا دور اندیش اور مدبر انسان بھی ان سے مایوس ہوا تھا. ہمارے وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے متحد ہوں, اپنے حقوق کے لیے لڑیں, اپنے حقوق حاصل کریں. اللہ کرے حاصل ہو جائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں ہوتے تو کم از کم اپنا الگ تشخص ضرور قائم رکھیں اور ایک کوشش کریں. اور الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ بھارت کے ٹکڑے ہوں گے, ان میں سے مسلمان ملک نکلیں گے. یہ مجھے ایک جیسے کہ حمید گل صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ڈیسٹنی نظر آتی ہے جو وہاں کا عمل دخل چل رہا ہے, اور جس طرف بھارت علیحدگی پسند بھی ہیں اور جس طرف ہندو تشدد پسند ذہنیت اور متشدد ذہنیت اور تنگ نظر ذہنیت جلی جا رہی ہے. آصف حمید صاحب, جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.